بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا جزو ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے بھی زیادہ اسے پیارا نہ ہوں۔ اسی باب کی حدیث نمبر 15، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے پیارا نہ ہوں۔ اگلا باب ہے باب حلاوت الایمان، یعنی حلاوت ایمان۔ حدیث نمبر 16، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمام دوسری چیزوں سے بڑھ کر اس کو پیارے ہوں، اور یہ کہ جس انسان سے بھی محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ کفر میں لوٹنا ایسا ہی برا سمجھے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اگلا باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار، یعنی انصار سے بھی محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حلاوت الایمان کی تشریح میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے متعلق پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جن کا تعلق زیادہ تر عمل و اخلاق کے ساتھ ہے، اس کے بعد ایمان کے متعلق وہ حدیثیں لائے ہیں جن کا تعلق قلبی احساسات و عواطف کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 14، 15، 16 اور 17 میں اللہ و رسول و انصار اور ہر شخص سے اللہ کی خاطر محبت رکھنا ایمان کا، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کا جزو، نیز کفر سے نفرت کرنا بھی ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ غرض ان حوالوں سے امام بخاری نے اسلام و ایمان کے درمیان ایک باریک فرق نمایاں کر کے دکھلا دیا۔ حدیث نمبر 16 میں حلاوت ایمان سے نفس کی وہ انفعالی حالت مراد ہے جو ایمان کی ارتقائی حالت کا لازمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کی تجلیات ایمان میں محبت کا مزہ پیدا کرتی ہیں۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا مطالعہ بھی ایمانی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ حدیث نمبر 16 میں اس وہم کا بھی ازالہ کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور شخص کی محبت ایک قسم کا شرک ہے۔ ہر ایک محبت اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو وہ شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انصار کی محبت کے متعلق جو شرک کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا اسے دور کر دیا ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں کو انصار اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے آڑے وقت میں بے خان و مال مہاجرین کی مدد کی تھی۔ وہ محبت جو ایمان میں جلوہ گر ہوتی ہے، کسی مصلحت یا خود غرضی پر مبنی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح
وہ ہر اس چیز کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہی محبت کا احساس پیدا کرنے اور اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے اتحیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کے لیے دعا کرنے کی عملی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ غرض جب تک احساسات کے دائرے میں غرض ایمان جب تک احساسات کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتا وہ بے جان ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں۔ اس وقت تک قوت عملی اس سے بالکل مفقود ہوتی ہے جب تک کہ عرفان و یقین ایمان کی روح رواں نہ ہو جائیں۔ انجیل کہتی ہے کہ تو اپنے دشمن سے بھی محبت رکھ، متی باب 5 آیت 44۔ مگر قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ تم کسی کے دشمن نہ بنو، تمہاری محبت اور تمہاری دشمنی سب اللہ کی خاطر ہو، اس کا محبوب تمہارا محبوب ہو اور اس کا دشمن تمہارا دشمن۔ اپنے نفس کی خواہش سے نہ کسی سے محبت ہو نہ نفرت، یہ ہے خالص ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت۔ پس نیت کے فرق سے محبت و بغض کی نوعیت میں فرق ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا نحب بحبک من احبک و نعادی بعداوتک من خالفک من خلق۔ ترجمہ: ہم تیری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور تیری مخلوق میں سے جو تجھ سے مخالفت رکھتا ہے اس کی تجھ سے دشمنی کی وجہ سے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں کا یہی مفہوم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔